اسلام آباد میں وزیراعظم کا شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے معزز مہمانوں کے اعزاز میں عشائیہ، اہم شخصیات بھی مدعو، شہباز شریف نے خود استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیراعظم کی ملاقات، باہمی تعاون کے فروغ اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ اور کراچی میں مولانا فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس آمد، پی پی چیئرمین سے ملاقات، مجوزہ آئینی ترمیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس گروپ فوٹو کے بعد باضابطہ شروع ہوگا، افتتاحی خطاب وزیراعظم کریں گے، غیر ملکی رہنماؤں کے اظہار خیال کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایس سی او کے سیکرٹری جنرل میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رکن ممالک کے سربراہان کی وفود کی سطح پر ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں کانفرنس کے معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہیں، امید ہے کامیابی سے اختتام پذیر ہوگی۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا کرنے پر اتفاق، پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت آصف زرداری اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات، دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت، مجرموں کو مثالی سزا دینے کے عزم کا اظہار، کہا دشمن چینی شہریوں کو نشانہ بنا کر تعلقات خراب کرنے اور سی پیک منصوبوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، سیکیورٹی بڑھانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ چین کا علاقائی سالمیت، خود مختاری اور خوشحالی کے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ، سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت تیز کرنے کی ضرورت پر زور، اسٹریٹجک تعاون مزید گہرا ہوتا رہے گا، سرمایہ کاری کے لیے مدد جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چینی وزیراعظم لی چیانگ کے اعزاز میں سہرانہ، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ چینی وزیراعظم لی چیانگ سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقاتیں، پارلیمانی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق، دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے، علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کا عزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بیلاروس اور تاجک وزرائے اعظم کی الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعلقات کی مثبت سمت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ایس سی او میں تاجکستان کی فعال اور تعمیری شرکت کو سراہا، قاہر رسول زادہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار، چینی برآمد کرنے کی اجازت پر شکریہ ادا کیا۔ صدر مملکت سے کرغزستان کے وزیراعظم کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، آصف علی زرداری سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست پر حمایت پر شکر گزار۔ کرغز وزیراعظم بولے معیشت، کاروبار، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں، تعمیراتی اور ٹیکسٹائل شعبے میں بھی افرادی قوت کے لیے بڑے مواقع ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید، امید ہے کانفرنس میں مناسب بات کریں گے، جے شنکر کو پاکستان کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان میزبانی کو سنجیدہ لیتا ہے، بطور وزیر خارجہ کوشش رہی ایس سی او کانفرنس پاکستان میں وقت پر ہو۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا، موسمیاتی تبدیلی، معیشت، دہشت گردی اور انتہا پسندی جیسے اہم مسائل پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا موقع ملے گا۔ مریم نواز کا بیان، کہا نواز شریف کے ویژن نے پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال کر مضبوط سفارتی مقام دلایا۔ سی پیک فیز 2 عظیم دوستی کا شاہکار منصوبہ، پاک چین وزرائے اعظم کا اتفاق، نیو گوادر ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح، دونوں ممالک کے درمیان 13 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، زراعت، صنعت، تجارت، مواصلات اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبے شامل، کرنسی معاہدہ بھی طے پا گیا۔ شہباز شریف کی چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی، چینی وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں ایئرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ میل قرار دیا۔
आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय कमीशन मौलाना फजल रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात कुछ देर के बाद मुजव्वज़ा मुसवदे पर मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालत की मौजूदा मुखालफत जाती पसंद नापसंद और सियासी हालात की बुनियाद पर है। आज के कई मुखालिफिन माजी में हिमायत कर चुके। आईनी अदालत पर हमारा मौक़िफ़ 2 दहाइयों से एक ही रहा है। आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे तलब करने का फैसला। समरी वजीर आजम को इरसाल। सेनेट का इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाने की तजवीज़। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास का शेड्यूल भी तब्दील किए जाने का इम्कान। स्पीकर ने पार्लियामेंट स्टाफ को छुट्टी के बावजूद कल तलब कर लिया। टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में 115% इजाफा। तादाद 46,81,000 से बढ़ गई। टैक्स वसूली में 132% इजाफा। गोशवारों के साथ 121 अरब भी वसूल। FBI ने डेडलाइन में तौसीह कर दी। टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। शरह सूद में कमी का इम्कान। सरमायाकार सरगर्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 589 पॉइंट्स बढ़कर 85,840 पॉइंट्स पर बंद। मार्केट में 24 अरब 40 करोड़ मालियत के 42 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ। मोदी सरकार की बैरून मुमालिक मुजरिमाना सरगर्मियां। कैनेडा का एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकार मुल्क बदर। पुलिस के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने के वाज़ेह सबूत मिल गए। भारत की चोरी पर सीना जोरी। 6 कैनेडियन सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारत को 2 टोक पैगाम। कहा कोई मुल्क कैनेडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलव्विस हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां ना रुकी। शिमाली गजा का 11वें रोज भी मुहासरा। कई मकामात पर हमले। 24 घंटों में मजीद 55 शहादतें। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी हमले। एक और इसराइली फौजी हलाक कर दिया। इसराइल का शिमाली लबनान में मसीहियों की बस्ती पर हमला। 22 अफराद जान से गए। जनूबी लबनान पर भी बमबारी। 4 शहरी जाँ बहक। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों में तेजी। रॉकेटों की बरसात। मुतअद्दिद घर और गाड़ियां तबाह। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें। दरोज़बा 7 का इनेकाद। पाक फौज के लाइट कमांडो दस्ते और रूसी फौजी शरीक। मशकों का मकसद दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना महारत को बेहतर बनाना है। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज कामरान गुलाम के नाम। डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के 13वें खिलाड़ी बन गए। 118 रन बनाकर आउट। दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। साइम अयूब की 50, 77 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और कप्तान शान मसूद नाकाम। जैक लीच ने 2 विकेटें हासिल की।